اور خاک ہو جائیں گے نکتہ چینی کرنے والے. وہ غریب سمجھتے نہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو یہ خیال نہیں کہ مدارس میں بدماشی اور فحاشی دونوں بدترین جرم ہے. مثلا کسی کے پاس ہتھیار ہے تو وہ بدماش سمجھا جاتا ہے. خبردار تو طالب ہو کہ تیرے پاس پستول کیسا ہے، نکلو یہاں سے. پستول تو درکنار، چاقو اور چھری نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل سے. حالانکہ ہمیں موجودہ فضائیں معلوم نہیں ہے. ہم بھی وزارت داخلہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ہمارے تمام طلباء کو آپ کل پاکستان لائسنس کے ساتھ تمانچہ پستول دے دیں، لیکن ہمیں اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ نظر آتا ہے. کبھی بھی علماء دین نے یہ بات نہیں کہی. ہمیں طالب کی زندگی بنانی ہے، ہمیں اسے وارث الانبیاء بنانا ہے، ہمیں اسے فقر اور درویشی سے کہانی ہے، اسے ہمیں کفایت فی الدنیا عطا کرنی ہے، اسے ایک حسین جمیل اللہ کو ماننے والا اور نبی کی سنت پر غیرت کرنے والا بہترین سپاسالار بنانا ہے. طالب کوئی کیمرہ رکھے یا طالب کوئی تصویر رکھے اور استاذ پکڑے، مجال نہیں کہ وہ وہاں پر آباد رہے. اس کی جڑیں وہاں سے ختم کی جائے گی کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو تو ورثائے انبیاء پر رہنا ہے. اخبارات تک طالب علموں کو الاؤ نہیں ہے الحمدللہ. ان کے پاس، ان کے درسگاہ میں، ان کے تعلیم میں قطعاً اخبار نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ دنیا کی ایک ضرورت ہے، باہر جا کر کے سب پڑھتے ہیں، لیکن درسگاہیں ہماری نور ہے، برکت ہے، تقوی ہے، ورع ہے، اللہ تعالیٰ کے پہچان اور اللہ تعالیٰ کے ماننے اور اللہ سے ڈرنے کے مراکز ہے. الحمدللہ علی ھذا. اور 100% اس 15ویں صدی میں بھی مدارس کے اندر کوئی برا انقلاب نہیں آیا. میرا مدرسہ چونکہ میں کمزور و عاجز ہوں، اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن میرے علاوہ جتنے علماء ہیں وہ ایمان میں اور علم و عمل میں مجھ سے مضبوط ہے اور میرے سر کے تاج ہے. اسی طرح ان کے مدرسے بھی اتنے ہی مضبوط ہے، ان کا نظام تعلیم بھی اس قدر قوی ہے، اور انہوں نے ہر طریقے سے امن و امان قائم کیا ہے. اور یہ امن و امان چند روزہ نہیں ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہے، یہ ہمارے علم، ہمارے ایمان، ہمارے دین، ہمارے نصاب، ہمارے مسلک، ہمارے مکتب فکر کی جان اور روح ہے. ہمیشہ کے لیے یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.